إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتہائی قابل قدر صدر اجلاس، معزز مشائخ کرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، بہت سارے احباب کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ بنگلہ زبان میں ہی خطاب کیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ زبان صحیح طریقے سے نہیں آتی، بچپنے سے ہی اردو ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس زبان سے کما حق واقف نہیں ہوں، اور کبھی اس طرح کوئی پریکٹس بھی نہیں کی کہ بنگلہ زبان میں اس طرح خطاب کیا جائے، اس لیے بہت ہی زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ البتہ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آخر میں 5-7 منٹ اگر اس خطاب کا خلاصہ وہ پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو ہی ہو، لیکن حتی الامکان آسان الفاظ میں بولا جائے، اور انشاءاللہ چونکہ آپ جھارکھنڈ سے بہت قریب ہیں، بہار سے قریب ہیں، اس لیے اردو سمجھنے میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے سمجھانا اور سمجھنا دونوں آسان کر دے۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے جو خطبۃ الحاجہ پیش کیا گیا ہے، یہ خطبہ تقریباً ہر خطیب سے، ہر مقرر سے آپ سنتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی ہر ہفتے یہ خطبہ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروس، اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، جمعہ کے خطبوں میں اس خطبے کو صحابہ اکرام کے سامنے بار بار پڑھتے تھے، حالانکہ صحابہ اکرام کی زبان عربی زبان تھی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس خطبے کو دہراتے تھے، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ غور کریں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس امت مسلمہ کو اور دین اسلام کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر کیا بیان کرتے تھے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس خطبۃ الحاجہ کے بعض الفاظ پر محدثین کا کلام بھی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے
خطبۃ الحاجہ کے نام سے ایک پتلی سی کتاب بھی لکھی ہے اور اس کے الفاظ پر بحث کی ہے کہ کون سا لفظ کس طریق سے آیا ہوا ہے، کس سند سے آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس خطبے سے ہمیں ایک بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اصل دین پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس دین کو اگر کوئی بدلے بگاڑے تو یہی بدعت ہے، اور یہ عمل انتہائی خطرناک عمل ہے، جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اپنی شریعت دے کر بھیجا، اپنا دین دے کر بھیجا، تاکہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو آپ ان کے درمیان رہتے ہوئے عملی طور پر انہیں سکھائیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں، مسلسل کئی سالوں تک، 23 سال تک محنت کر کے اس دین اسلام کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا، صحابہ اکرام تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کے تمام صحابہ اکرام جو کہ اس وقت یہی مسلمان تھے، سب ایک دین پر عمل کرنے والے تھے، ایک شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ بعض چیزوں کے اندر تنوع کا اختلاف تھا، لیکن دین اپنی خالص اور اصلی صورت میں اس وقت موجود تھا، کہیں پر کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی تھی، دین کی شکل و صورت نہیں بگڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی دین کو آنے والے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معیار اور ضابطہ قرار دیا ہے، میزان قرار دیا ہے، ترازو قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دوسروں کا ایمان بھی اگر صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہوگا تو وہ ہدایت پائیں گے۔ آپ لوگوں نے پوسٹر پہ دیکھ لیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے؟ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر پھیلی ہوئی بدعتیں، گمراہیاں، یہ میری تقریر کا موضوع ہے۔ تو اسلام کے نام پر کس طرح کی بدعتیں پھیلی، کس طرح کی گمراہیاں پھیلائی گئیں، اور اس دین کو کس طرح بگاڑنے کی کوشش کی گئی، انشاءاللہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کا اصل مقصد صرف گمراہیوں کو بیان کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے ان گمراہیوں سے اپنی حفاظت کرنا۔ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور میں شر کے متعلق، فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی فتنہ مجھے پکڑ نہ لے، کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں، اس لیے بکثرت ان فتنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتا تھا۔ اسی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے 2 پتھر لیا، ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھا اور کہا کہ ان 2 پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ ان کے شاگردوں نے کہا کہ بہت ہی مدھم روشنی، ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے، بالکل اندھیرا لگ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو مدھم سی ہلکی سی روشنی ہے یہ سنت ہے، اور یہ جو اندھیرا ہے یہ بدعت ہے۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ روشنی انتہائی ہلکی ہو جائے گی اور پورا کا پورا اندھیرا ہی نظر آئے گا، بدعتوں کا غلبہ ہوگا اور سنت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج ایک سنت ختم کر دی گئی۔ لوگوں کو تعجب ہوگا اور کہیں گے کہ آج ایک سنت چلی گئی، حالانکہ جو اہل سنت کے علماء ہوں گے، صحیح منہج کے علماء ہوں گے، ان بدعتوں پر رد کریں گے، اور لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ یہ سنت پر رد کر رہے ہیں، بدعت پر رد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالص دین موجود تھا، اس میں کہیں کوئی بگاڑ نہیں تھا، کہیں کوئی انحراف نہیں تھا، کہیں کوئی فساد نہیں تھا عقیدے کے اندر، منہج کے اندر، دین کے اندر۔ لیکن
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ہمیشہ قیامت تک یہ دین اسی اصل اور خالص شکل و صورت میں باقی نہیں رہے گا، بلکہ یقیناً اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گے، اس امت کے اندر گروہ بندیاں ہوں گی، مختلف باطل فرقے اس امت کے اندر جنم لیں گے اور اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ یہود کے اندر، نصارہ کے اندر اس قدر اس دین کے اصل دین کے اندر بگاڑ آ گیا تھا کہ وہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن میری امت کے اندر اس سے زیادہ بگاڑ آئے گا اور یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ ان میں سے ایک بس نجات پانے والا فرقہ ہے، ایک بس نجات پانے والی جماعت ہے، اور باقی سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ جہنمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جہنم میں جانا یقینی ہے، بلکہ یہ وعید کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس کے ایک کتاب پڑھنے کے لائق ہے کہ اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے۔ بہرحال یہ وعید کی حدیث ہے۔ وعید کیسی؟ جہنم جانے کی۔ خالص دین فقط ایک جماعت کے پاس، اور یہ خالص دین پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نجات پا جائیں گے جہنم سے۔ اگر کوئی اس خالص دین کو بگاڑے، اس راہ راست سے ہٹے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کیا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزغ عنها بعدی الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک واضح روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، صراط مستقیم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ یہ دین جو اصل ہے یہ بالکل واضح ہے، صاف شفاف ہے، اس میں کہیں کوئی بدعت نہیں ہے، کہیں کوئی بگاڑ نہیں ہے، کہیں کوئی انحراف نہیں ہے، کہیں کوئی داغ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا آگے؟ لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، جو کوئی بھی اس اصل دین کو چھوڑے گا اور ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔ جو بھی اس اصل صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور ہلاک اور برباد ہونے کا معنی اس دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، کلھا فی النار، یہ ہلاکت جہنم میں جانے کی ہلاکت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچائے۔ اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت اللہ کے رسول سے ان فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے بھی تھے، بلکہ عمومی مجالس کے اندر بھی صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کرتے، صحابہ اکرام کو آگاہ کرتے، عمومی طور پر بھی خصوصی طور پر بھی۔ بلکہ بعض فتنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر تنبیہ کی ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، بہت سارے فتنوں کے متعلق آپ کو صراحت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت کے اندر یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جس طرح دوسری پیشین گوئیاں ہیں، یہ پیشین گوئی بھی 100% 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی خبر دے اور وہ خبر غلط ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی، جو کچھ اللہ کے رسول کہتے تھے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی 100% سچ ثابت ہوتی تھی، اس کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ سے پہلے ہی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جنگ سے پہلے ہی جگہ کی تعیین کے ساتھ، نام کے ساتھ صحابہ اکرام کو بیان کر رہے ہیں کہ آئندہ کل اس جگہ پر قریش کے فلاں سردار کو قتل کیا جائے گا،
آئندہ کل اس جگہ پر قریش کے فلاں سردار کو قتل کیا جائے گا. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول نے جن جگہوں کی تعین کی تھی، جن ناموں کی تعین کی تھی، سب وہیں پر مقتول پڑے ہوئے تھے. سب اسی جگہ پر جن کا نام اللہ کے رسول نے لیا تھا وہاں پر ان کو قتل کیا گیا تھا، اور سب پڑے ہوئے تھے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول کسی چیز کی خبر دے اور وہ خبر غلط ثابت ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ جو اللہ کے رسول نے فتنوں کے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ اس امت میں ہمیشہ اسی طرح اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا، ہمیشہ پوری امت اسی اصل اور خالص دین پر عمل کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گے، بدعتیں ایجاد ہوں گی. اور اللہ کے رسول ہر خطبے میں ان بدعتوں کے متعلق اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم لے جانے والی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، چند سالوں کے بعد ہی یہ فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ فتنوں کے متعلق جو حدیث آپ سنے ہیں اس کے متعلق مجھے بتائیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فتنوں کے متعلق بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ مال، اولاد، یہ سب انسان کے لیے فتنہ ہے. جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور ان فتنوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس فتنے کے متعلق میں نہیں پوچھ رہا ہوں. میرے فتنے کے متعلق سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنے کے بارے میں بتائیں جو سمندر کے موجوں کی طرح ٹھانٹے مارتی ہوں گی. اس فتنے کے بارے میں مجھے بتائیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا تھا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ایسا فتنہ رونما نہیں ہوگا. حذیفہ بن یمان اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتایا تھا اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ کھولا جائے گا اور فتنے داخل ہوں گے یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا. کہنے والے پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ تو کہتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے نا، یقین ہے کہ رات ختم ہوگی دن آئے گا، اسی طرح عمر فاروق اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ خود وہ دروازہ ہے اور ان کو توڑا جائے گا، یعنی شہید کیا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کے مطابق شہید کیا گیا اور یہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا. یہاں سے یہ فتنے جو شروع ہوئے اس امت کے اندر، آج تک وہ فتنے سمندر کی لہروں کی طرح اس طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں. ہر طرف اصل دین کو بگاڑنے کی کوشش جاری ہے. اسلام کے نام پر بدعتیں اور گمراہیاں ایجاد کی جا رہی ہیں. جس طرح شروع میں یہ فتنے اسلام کے نام پر شروع ہوئے تھے، آج بھی یہ فتنے اور یہ بدعتیں، یہ گمراہیاں اسلام کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں. چنانچہ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، یہ فتنہ پرور اپنا کرتب دکھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جو فتنے کا زمانہ ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اس صحیح کے مقدمے میں ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. اس زمانے میں صحابہ اکرام، تابعین اعظام، انہیں کوئی حدیث بیان کرتا تو سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے کہ کس سے سنا ہے، کیونکہ سب مأمون تھے کہ دین ایک ہی باقی ہے اور سب کے سب ماننے والے اسی اصل دین کے ہیں، اس لیے کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم. لیکن جیسے ہی فتنہ واقع ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے، ذرا بتاؤ تو تمہارے استاد کون ہیں.
تم نے یہ دین کس سے سنا ہے؟ جو دین تمہیں ہمیں سکھا رہے ہو یہ دین تم نے کس سے لیا ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔ دیکھا جاتا کہ جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے۔ تمام محدثین کا، علماء کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے۔ کیا فرماتے ابن سیرین رضی اللہ رحمہ اللہ کہ جب یہ فتنہ واقع ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تب اس امت کے علماء جاگ گئے کہ اب فتنہ واقع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان کو پیشن گوئی کی تھی، انہیں اس بارے میں چوکن نہ کیا تھا کہ فتنے رونما ہوں گے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب اس اصل دین کی حفاظت ضروری ہے۔ ہر ایک سے اگر ہم دین حاصل کرتے رہے تو یہ ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ان کو سکھاتا کہتا کہ تمہارا استاد کون ہے، کس سے تم نے یہ سنا ہے، کہاں سے تم نے دین لیا ہے؟ دیکھا جاتا اہل سنت میں سے ہوتے قبول کر لیا جاتا، اہل بدعت میں سے ہوتے رد کر دیا جاتا۔ یہ اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول کے اندر، کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور یہاں صحابہ اکرام اور تابعین کہہ رہے ہیں فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔ اب اہل بدعت حرکت میں آ چکے ہیں، وہ دین بگاڑنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر۔ اگر ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ اہل سنت میں سے ہے اہل بدعت میں سے ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ وہ اسلام کے نام پر آپ کو کوئی دوسرا دین سکھا کے چلے جائیں گے جس کا کتاب و سنت سے، سلف صالحین کے منہج سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہیں سے تمیز شروع ہوتی ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان، اور یہاں سے یہ فتنے اس امت کے اندر داخل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ جو اس امت کے اندر داخل ہوا، اسی زمانے میں داخل ہوا، شیعوں کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ یہ سب فتنے صحابہ اکرام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے تھے، یہ بعد میں بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوئے، ابھی صحابہ اکرام باحیات تھے، اسی زمانے میں یہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے، اور یہ 100% سچ ثابت ہوئے۔ اس امت کے اندر ایسے فتنے ظاہر ہوئے کہ اس امت کے اس دین کے اصل شکل کو انہوں نے بگاڑ کر رکھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ صحابہ اکرام کو قتل کرتے اور سوچتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے ذہن زہر آلود ہو چکے تھے کہ صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو قتل کرتے اور یہ سوچتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، اس عمل کی بنا پر ہمیں جنت ملے گی۔ یہ خوارج کا فتنہ تھا، یہ شیعوں کا فتنہ تھا، جن کی پوری تاریخ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ اہل سنت کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور جو باطل اور منحرف ادیان کے ماننے والے ہیں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، کبھی ان کے خلاف یہ برسر پیکار نہیں ہوتے۔ یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون سے اپنے تلوار کو رنگتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے شروعات کی تھی انہوں نے، اور آج بھی یہ خونی کھیل جاری ہے۔ اس لیے ان فتنوں کو جاننے کی اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس کس چیز کا؟ توحید کا، دین اسلام کا۔ یہ خطبۃ الحاجہ کے اندر جو 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو تو اسلام کی حالت پر، اگر اسلام کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کو اسلام سے خارج ہونے سے بچا لیا، تو انشاءاللہ رب کی جنت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھے، کوئی ایسا عمل کیے جو اسلام سے ہمیں خارج کر دے، تو سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ ہمارا شمار جہنمیوں میں ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر جہنم سے نجات مل گئی، جنت کے اندر داخلہ مل گیا، تو حقیقت میں کامیابی یہی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو دین ہے یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہمارے پاس، اس سے زیادہ کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے روپیے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں،
کوئی ڈاکو کوئی چور ڈاکہ ڈالنے آئے, چوری کرنے آئے, تو اس کے لیے دروازہ کھلا نہیں چھوڑ دیتے, دفاع کرتے ہیں, اپنے بہن بیٹیوں کی عزت کا دفاع کرتے ہیں ان چور اچکوں سے. اسی طرح ان بدعتیوں سے, ان منحرفین سے جو ہمارے دین کے لٹیرے ہیں, ہمارے عقیدے اور منہج کے لٹیرے ہیں, ان سے اپنے دین و ایمان کی, اپنے منہج کی حفاظت ضروری ہے. ورنہ پتہ چلا کہ کسی بدعتی سے ہم دین سیکھنے گئے اور اس نے دین کے نام پر ہمیں کوئی دوسرا ہی دین سکھا کے چلا گیا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس سے ہم دین اپنا حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے متعلق خصوصی طور پر آگاہ کیا تھا, ان میں سے ایک خوارج کا ہی فتنہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ہی اعتراض کرنے والا یہی خارجی فکر تھا. اللہ کے رسول نے جب غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا اور انصار کو اور دوسرے صحابہ اکرام کو اس مال غنیمت میں سے وہ حصہ نہیں ملا, تو فوراً اسی خارجی فکر نے اللہ کے رسول پر بھی اعتراض کیا تھا اور کہا کہ اس تقسیم کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی کا خیال نہیں رکھا گیا, اس میں انصاف نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں آ گئے اور کہا کہ مجھے اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کرنے والا انصاف ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے امین سمجھتا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے. پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اسی کی نسل سے آئندہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تلاوت قرآن بہت زیادہ کریں گے, عبادت میں ہمیشہ مشغول رہیں گے, بڑے نیک متقی پرہیزگار تمہیں نظر آئیں گے, لیکن حقیقت میں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ان کا نہیں ہوگا. قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ مل گئے تو میں انہیں عاد اور ثمود کی طرح ان کو قتل کروں گا. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ ان کے سردار کو قتل کرنے والا اس امت کا سب سے خوش نصیب بندہ ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان خوارج سے جنگ کیا تھا. جنگ نہروان میں جب جنگ ختم ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا مقتولین میں دیکھو کہ اللہ کے رسول نے جو صفت بیان کی تھی خوارج کے سردار کی کہ اس کے ہاتھ میں خواتین کے عورتوں کے پستان کی طرح ایک ابھار ہوگا, موجود ہے یا نہیں ہے. جب لوگوں نے تلاشا تو وہ خارجیوں کا سردار مل گیا مقتولین میں سے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں خوشی کے عالم میں کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی جو کی تھی وہ میرے حق میں آئی, یہ خوشخبری عظیم میرے حق میں آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر پڑے. اسی زمانے میں شیعوں کا فتنہ ظاہر ہوا تھا, جنہوں نے کیا کہنا شروع کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہی خدا ہے, آپ ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لفظ خدا کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے. تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معبود سمجھتے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, ایک گڈھے میں ڈال کر ان کو آگ لگا دی, زندہ جلا دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں قتل کرتا کیونکہ یہ مرتد ہیں, انہیں آگ کے حوالے نہ کرتا. لیکن وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین الہ نہیں ہے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہے, یہ اسی وقت ظاہر ہو چکا تھا. ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں, اس طرح کے فتنے ظاہر ہو چکے تھے اور اس طرح دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کی گئی کہ یہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہو گئے تھے, سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. جو صحابہ اکرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دوسرے صحابہ اکرام کو کافر سمجھتے ہوں, کیا خیال ہے وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, ان روافض اور شیعوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کے حق میں اہل سنت کو گالی دیتے ہیں, کہتے ہیں وہی اسلام کی حقیقت میں خدمت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہی حقیقت میں جنگ لڑ رہے ہیں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہ سمجھے,
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائے، کیا خیال ہے وہ آپ کی بہو بیٹیوں کو پاک باز سمجھیں گے؟ آپ کو مسلمان سمجھیں گے؟ اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور ان کے دامے فریب میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھول دے۔ ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، تقدیر کے انکار کا فتنہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھیں، جیسے ہی مقدمہ ختم ہوتا ہے اور اصل کتاب شروع ہوتی ہے، امام مسلم نے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، یہ اس کے شروع میں جو اصل حدیث شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک قصہ بیان کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سند سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے دو جلیل القدر عالم دین آتے ہیں علماء تابعین میں سے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری۔ یہ دونوں جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ دونوں بصرہ سے تشریف لاتے ہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ آپس میں چرچا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کاش کہ یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے، ہم ان سے اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کرتے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ وہ خود جلیل القدر عالم دین ہے، لیکن جب کوئی فتنہ ظاہر ہوا تو ہر کوئی فتنے کے وقت زبان کھولنے کا حق نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا۔ اور آج دیکھیں، جیسے ہی اس طرح کا کوئی فتنہ ظاہر ہوتا ہے، ہر کوئی چاہے پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اپنی رائے دے رہا ہے فیس بک میں، واٹس ایپ کے اندر۔ کبار علماء خاموش ہیں اور یہ پوسٹ پر پوسٹ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں رہا کہ فتنوں کے زمانے میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھے۔ چنانچہ وہاں سے آتے اور کہتے ہیں کاش یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے، ان سے ہم اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کرتے۔ اسی دوران دیکھتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں لپکتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں معبد الجہنی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے پہلے ان کی صفات بیان کرتے ہیں اس شخص کی اور ان کے حواری مواری کی۔ یتکفرون العلم ویقرؤون القرآن، یہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، باریک سے باریک نقطہ لے کے آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تقوی و پرہیزگاری کے اندر، یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کرام کو کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے آگے حقیر سمجھو گے، اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ ان کی عبادت سے لوگ دھوکے کھا جائیں گے، لیکن اصل دین تمہیں پیش نہیں کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ یزعمون اللہ قدر وان الامر انف، ان کا گمان ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تقدیر کا انکار ہے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ذرے ذرے کے بارے میں خبر ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اگر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کو اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ ذرے ذرے کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا، اور اس بارے میں ایک نہیں بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں ابھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں نے اس کی تفصیل کے ساتھ شرح کی ہے، اللہ رب العالمین کے صفت علم کے بارے میں، اگر ملے تو اس درس کو سنیں، یوٹیوب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، اور یہ تقدیر کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین تفصیل کے بارے میں، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر، ہر طریقے سے ذرے ذرے کے بارے میں علم رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ اجمالی طور پر کچھ خاکہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں، جیسے آپ ابھی یہاں آئے ہوئے ہیں، آگے کیا کرنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، کہاں سونے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی خاکہ ہوگا، لیکن تفصیل کا علم آپ کو ہے؟ ابھی آپ نکلیں گے، کس سے ملاقات ہوگی، کس سے کیا بات ہوگی، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی یہاں بیٹھا ہوں، آئندہ 2 منٹ کے بعد کیا کہوں گا مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ زبان سے کیا بات نکلے گی، لیکن اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، ذرے ذرے کے بارے میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔
اگر کوئی اس کا انکار کرے تو تقدیر کا انکار کرنے والا ہوگا. جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل کے اندر تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہے. اگر تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ہو تو اس کتاب کو لازم پکڑے، سب سے بہترین کتاب. اور بھی بہت سارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی صحابہ اکرام باحیات ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس طرح کے کچھ لوگ ظاہر ہو چکے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے. کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج ہمارے اپنے تعامل پر اہل بدعت کے ساتھ اور عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعامل کے درمیان فرق کو دیکھیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا منہج. اللہ کے رسول نے یہ دین انہیں سکھایا تھا. فرماتے ہیں فوراً کہ جا کر ان کو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل بدعت کی سزا یہی ہے. اہل بدعت سے کسی اہل سنت کا کوئی دینی تعلق نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اہل بدعت صحابہ اکرام تابعین کے پاس آتے اور انہیں کچھ سنانا چاہتے، یہ انکار کر دیتے کہ آپ سے کچھ نہیں سننا ہے. کہتے بس ایک جملہ سن لیں. کہتے کہ آدھا بھی نہیں سننا چاہتا اور اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے. یہ تھا اہل بدعت کے ساتھ ان کا تعامل. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ دین انتہائی عزیز تھا. کہیں دل کے اندر کوئی شبہ داخل نہ ہو جائے اور یہ دین نہ نکل جائے. کیونکہ شبہات اور اصل دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دے کر گئے تھے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جیسے ہی شبہات داخل ہوں گے اصل دین آپ کے دل سے رخصت ہو جائے گا. یہاں تک کہ بدعت اور بدعتی حضرات آپ کو محبوب آنے لگیں گے اور جو ان سے ڈرائے گا وہ آپ کو مبغوض لگیں گے، انہی کو آپ گالی دیں گے. اور حالت یہ ہو جائے گی جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو کیا کہیں گے لوگ کہ آج ایک سنت چھوڑ دی گئی، آج ایک سنت اٹھا لی گئی. حالانکہ وہ بدعت پر رد کر رہے ہوتے ہیں، سنت پر نہیں. تو یہ واقعہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ظاہر ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں ان کو جا کر کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جا کر ان سے یہ بھی کہنا کہ اگر وہ خود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں لیکن تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین کے پاس انہیں کامیابی نہیں مل سکتی، انہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے، دنیا کا ہر خیر کا کام کرتے رہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس خیر کے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اسی طرح ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص القدر نظام التوحید، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، توحید کا پورا سسٹم اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید. اگر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہے تو تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید بھی ختم ہو جائے گی، توحید باقی نہیں رہے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے. تو یہ ہے اہمیت اس طرح کے دینی مسائل کی. اگر کوئی اسے بگاڑنے کی کوشش کرے تو ہمارے سلف صالحین ان کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ایسے کھلا چھوڑ نہیں دیے ہیں، کھلی چھوٹ ان کو نہیں دیے ہیں کہ تم اس طرح دین کو بگاڑتے رہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق کے اوپر قائم ہوگی. لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. کیا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ لیں گے؟ دنیا سے رخصت کر دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. لیکن یہ حق کے اوپر قائم رہیں گے، یہ کبھی بھی باطل سے کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت اس امت میں قائم رہے گی. ان کی تعداد گرچہ تھوڑی ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی، جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت ہوگی اور باقی 72 جماعت اس طرف ہے. تو ان کی قلت تعداد سے زیادہ، قلت تعداد سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کی کثرت سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جو اصل دین ہے اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس امت کے اندر جو اور فتنے ظاہر ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ان میں سے ایک انکار سنت کا فتنہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس فتنے کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا تھا کہ عنقریب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو کہیں گے اگر تم ان کو سامنے سنت رسول سے حدیث رسول سے دلیل پیش کرو گے تو کہیں گے کہ ہمیں صرف قرآن سناؤ، ہمیں صرف قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور اس فتنے کی شروعات بھی صحابہ اکرام کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کے سامنے ایک شخص نے یہی مطالبہ رکھا۔ جب انہوں نے حدیث رسول سے دلیل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن سے آپ دلیل دیں، حدیث سے نہیں۔ فوراً ان کی گرفت کی اور کہا کہ اگر تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو قرآن کے اندر تم نماز پڑھنے کا جو یہ طریقہ ہے دکھا سکتے ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے دکھا سکتے ہو، طواف کا جو طریقہ ہے کہ ساتھ ہی چکر لگانے ہوں گے قرآن سے دکھا سکتے ہو۔ تو حقیقت میں یہ جو منکرین سنت ہوتے ہیں یہ منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کو حجت قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک شوچہ چھوڑتے ہیں، اور یہ بھی انکار سنت کی ہی ایک شکل ہے، کہتے ہیں کہ حدیث و قرآن میں فرق ہے۔ حجت ہونے کے بارے میں، حجت ہونے کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا درجہ برابر ہے۔ کسی مسئلے کی دلیل آپ قرآن سے دیں اور کسی مسئلے کی دلیل حدیث رسول سے دیں، اگر وہ حدیث ثابت ہے تو ایک ہی درجے پر ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے شروع میں ہی ایک باب قائم کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف صالحین حدیث اور قرآن کو حجت ہونے کے اعتبار سے ایک درجے پر رکھتے تھے، ایک درجہ دیتے تھے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے مفکرین ہمارے اس بر صغیر کے اندر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے زور و شور سے یہ شوشہ اٹھایا کہ قرآن کا درجہ حدیث رسول سے اوپر ہے، پہلے قرآن کو رکھیں گے اس کے بعد حدیث کو، اگر ٹکرائے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا، قرآن پر عمل ہوگا، کیونکہ وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، شرف کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے یقیناً قرآن یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، حدیث رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، لیکن یہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کی تلاوت عبادت ہے۔ اس کے لیے علماء نے وہ شروط نہیں رکھے جو قرآن کے لیے رکھے ہیں، معروف مسائل ہے قرآن کے ساتھ۔ تو یہ اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہی ملک کے اندر امین احسر اصلاحی، حمید الدین فراہی، ایسے مفکرین پیدا ہوئے جن کی کتابیں ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی تفریق موجود ہے۔ علامہ شبلی نعمانی، جن کی ایک تحریر میں نے فیس بک کے اندر پوسٹ بھی کی تھی حدیث رسول کے بارے میں، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر کتنی جگہوں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں اور شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر کس کا سہارا لیں گے؟ آپ کو دیکھیں گے عقل کا سہارا لے کر حدیث رسول کے اندر شکوک و شبہات پھیلائیں گے، یا کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں گے یہ آیت، یہ حدیث قرآن کی فلایت کے مخالف ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو ہم قبول نہیں کر سکتے، گرچہ صحیح بخاری کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو سچا کہا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ تو ہم قرآن کو مانیں یا صحیح بخاری کو مانیں؟ اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے؟ تعارض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، کوئی اللہ کے رسول سے بھی قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود قرآن کی مخالفت کریں گے؟ اگر آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ حقیقت میں حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا قبول کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے صرف ایک حدیث جاتی نہیں ہے، حقیقت میں حدیث کا پورا ذخیرہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر غلطی کر سکتے ہیں تو دوسری میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بخاری کی ایک حدیث چلی گئی تو کیا دوسری حدیث سے صحیح سالم رہ جائیں گی؟ اصل مقصد ذخیرہ سنت کو، احادیث رسول کو مشکوک کرنا ان کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
اور ہمارے نوجوان انہی لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کتنے مسائل میں انہوں نے انکار کیا۔ میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع میں ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے اور ان کے ایک ایک گمراہیوں کو بیان کیا ہے کہ کیسے یہ ہمارے نوجوانوں کو، جن کے لٹریچر ہمارے یہ نوجوان پڑھتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی قیمتی ہے، یہ کسی سے بھی سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھی طرح دیکھ لیں، سلف صالحین کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اسے بیان کیا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو دین، یہ علم ہے، یہ حقیقت میں دین ہے۔ کسی سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں کتاب و سنت کا، تو صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین سیکھ رہے ہیں۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو کہ اپنا یہ دین تم کن سے سیکھ رہے ہو۔ اگر وہ حقیقت میں آپ کو صحیح دین سکھلا رہے ہیں تو سیکھیں، اور اگر دین کے نام پہ آپ کو بدعتیں، گمراہیاں سکھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جن فتنوں کے بارے میں اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا تھا، ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان ھذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ آہستہ آہستہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے کیا کریں گے؟ جاہلوں کو لوگ سردار بنانا شروع کر دیں گے، ان سے آ کر دین کے مسائل پوچھیں گے، دین سیکھنا چاہیں گے ان سے، اور کیا ہوگا نتیجے میں؟ یہ بلا علم لوگوں کو دین سکھائیں گے، خود انہوں نے دین کو سیکھا نہیں، خود انہوں نے دین کو پڑھا نہیں، اپنے ذہن میں جو ایک تصور تھا اسلام کا اسی کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ چنانچہ یہ فتنہ بھی بہت ہی شروع کے زمانے میں ظاہر ہو چکا۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا امام مسلم نے۔ صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے واللہ اتنا انتہائی اہم مقدمہ ہے کہ اگر صرف اس مقدمے کو کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اہل سنت والجماعت کا منہج اس کے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے امام مسلم رحمہ اللہ، ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، مدینے کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں، 100 لوگوں کو، اور مقصد سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو کہنا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے موجود تھے جو مأمون تھے، انتہائی امانت دار، یہ لٹیرے چور اچکے نہیں تھے، امانت دار تھے، تقوی و پرہیزگار والے لوگ تھے۔ لا یؤخذ عنہم العلم، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ خود دوسروں کے سامنے آتے تھے علم سکھانے کے لیے کہ ہم سے دین سیکھو، لیکن نہیں، ان کے نزدیک دین بڑا قیمتی تھا، ہر ایک سے نہیں لیا جائے گا۔ کیا کہا جاتا؟ یقال لیس من اہلہ، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، اور اہل علم سے ہی دین کو سیکھا جاتا ہے، کسی بھی غیر اہل علم سے علم نہیں لیا جاتا، دین نہیں سیکھا جاتا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے دین کیوں نہیں سیکھا جاتا، یہ خود سے سکھانا چاہتے تھے، کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا تھا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر نہیں سیکھا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے زمانے میں جنہیں ہم بردرس کہتے ہیں، یہ اس زمانے سے موجود تھے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء پیچھے ہٹ گئے تو ان کو مجبوراً آنا پڑا۔ میرے بھائیوں، جو امام مسلم رحمہ اللہ کا زمانہ ہے اور اس سے پہلے کا زمانہ ہے جو اسلام کا سب سے سنہری دور ہے، اس زمانے میں یہ پیدا ہو چکے تھے، جو خیر القرون ہے اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان پر بھی آپ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے کوتاہی کی تھی اس لیے ان کو میدان میں آنا پڑا تھا؟ یہ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سلف صالحین نے ان سے تحذیر کیا ہے کہ یہ دین کے لٹیرے ہیں، جو خود دین نہیں جانتے وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کو دین سکھا سکتے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں لوگوں کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، ایسوں کو بھی وہ مفکر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہمیں سکھا سکتے ہیں۔ یہ تقابل ادیان کے ماہر ہیں، جو دین اسلام کا ماہر نہ ہو دوسرے دین ادیان کا کیسے ماہر ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں، خصوصاً توحید اسماء و صفات کے بارے میں کلام کرے، جو سب سے مشکل ترین باب ہے، علماء کرام گھبراتے ہیں اس موضوع پر کلام کرنے سے، اور ایک شخص جنہوں نے کسی استاد سے علم حاصل نہ کیا ہو، جو ابھی عربی عبارت پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جو اصل مصادر ہیں
منہج سلف کو سیکھنے کے، عقیدے کے ان مصادر کا نام تک جو نہ جانتا ہو، یہ آپ کو توحید اسماء و صفات سکھا سکتا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتا سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہی تصور دے گا جو اس کے ذہن میں، اور اس کے ذہن میں تصور توحید کا کون سا آیا؟ یہی باطل ادیان کی کتابوں کو پڑھ کر اور قرآن سے ذاتی طور پر انہوں نے سمجھا، کہتے ہیں دونوں کے اندر یکسانیت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، ایمان بہت قیمتی ہے، ہر ایک سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے ہے، اور ہمیشہ سلف صالحین نے اس طرح کے لوگوں سے اپنے عوام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی علماء یہی کام کر رہے ہیں، جس طرح شروع سے ان کی مخالفت ہوئی ہے، آج بھی مخالفت ہوتی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح دین کی حفاظت کریں، اس کا دفاع کریں، اور ان باطل پرستوں سے اس دین کی کما حق ہو جہاں تک ممکن ہو سکے دفاع کرتے رہیں اور صحیح دین لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جن کا حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر تذکر آیا ہے۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو جانے چلا ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ شیخ محترم آخر میں 5-10 منٹ کے اندر میری اس تقریر کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بنگلہ میں پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ شیخ محترم یہ عنایت کریں گے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بنگلہ زبان میں پیش کر دیں گے، تاکہ اگر کسی کو کچھ سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہو تو اس کا خلاصہ سن کر اسے صحیح کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات کرے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔